دوستو یہ مواد کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں بلکہ آسان اردو میں اس کا مکمل تفصیلی جائزہ اور وضاحت ہے۔ وائس اوور کے لیے اے آئی ٹولز استعمال کیے گئے ہیں، اسی لیے تلفظ اور جنس کی شناخت میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ فلسفہ، مذہب، ادب اور تاریخ جیسے موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اس طرح کی مزید آڈیو بک سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئے آنے والی اپلوڈنگز کی اطلاعات آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ دی گولڈن باؤ پر ہمارے گفتگو کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے ابتدائی 18 ابواب کا جائزہ لیا تھا، جس میں ہم نے جادو کے اصولوں سے لے کر دیوتاؤں کے کردار تک بہت کچھ سمجھا تھا۔ آج ہم وہیں سے بات آگے بڑھا رہے ہیں۔ بالکل، اور آج جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ بظاہر توہمات کا ایک مجموعہ لگتا ہے۔ ہم قدیم انسان کی دنیا میں چھپے ہوئے ممنوعات یعنی ٹیبوز کے ایک پیچیدہ جال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ اصول تھے جو ان کی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم صرف عجیب و غریب رسموں کی فہرست نہیں بنائیں گے۔ آج ہم یہ بڑا سوال اٹھائیں گے کہ کیا ہماری جدید تہذیب، ہمارے شادی کے قانون، ہماری نجی ملکیت کا تصور اور یہاں تک کہ ہماری حکومت کی بنیاد بھی انہی بے معنی لگنے والی باتوں پر کھڑی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں باب 19 سے، جس کا عنوان ہے ممنوعہ افعال یعنی ٹیبوڈ ایکٹس۔ جی ٹھیک ہے، تو پہلا نقطہ ہی بہت عجیب ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کچھ قبائل جیسے میڈاگاسکر کے زفیم مانیلو یا افریقہ کے واروا چھپ کر کھانا کھاتے تھے۔ مطلب وہ دروازے بند کر لیتے تھے تاکہ کوئی خاص طور پر مخالف جنس کا فرد انہیں کھاتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ آج کے دور میں یہ بہت عجیب لگتا ہے۔ کوئی مہمان نوازی کے خلاف ایسی حرکت کیوں کرے گا؟ اس کی وجہ وہ نہیں جو ہم آج سوچ رہے ہیں۔ یہ کوئی شرم و حیا یا خود غرضی نہیں تھی، بلکہ ایک جان لیوا خوف تھا۔ قدیم انسان کا عقیدہ تھا کہ روح جسم کے اندر ایک ننھے انسان کی طرح رہتی ہے، اور کھانے پینے کے دوران جب منہ کھلا ہوتا ہے تو یہ روح باہر نکل کر بھاگ سکتی ہے۔ بھاگ سکتی ہے؟ جی، یا کوئی دشمن جادو کے ذریعے اسے چرا سکتا ہے۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ کیا یہ واقعی روح کا معاملہ تھا یا اس کی کوئی اور سماجی وجہ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ صرف امیر اور غریب کا فرق ہو کہ امیر لوگ اکیلے میں کھاتے تھے تاکہ غریبوں کو نہ دینا پڑے، اور بعد میں اس پر روح کا بہانہ چڑھا دیا گیا ہو۔ یہ ایک اچھا سوال ہے، لیکن شواہد اسی روحانی خوف کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ عقیدہ ہمدردانہ جادو یعنی سمپتھیٹک میجک کے وسیع تر نظام کا حصہ تھا۔ اس جادو کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے پر اثر ڈالتی ہیں۔ اسی منطق کے تحت وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی دشمن آپ کے بچے ہوئے کھانے کو حاصل کر لے، اچھا، تو چونکہ وہ کھانا آپ کے جسم کا حصہ رہ چکا ہے، اس لیے اس پر کیا گیا جادو براہ راست آپ پر اثر کرے گا۔ تو یہ تعلق ختم نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے وہ کھانے کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو احتیاط سے جلاتے یا دفن کر دیتے تھے۔ بالکل، تاکہ ان کا غلط استعمال نہ ہو سکے۔ تو چھپ کر کھانا اپنی روح اور اپنے جسم دونوں کو جادوئی حملے سے بچانے کی ایک حکمت عملی تھی۔ ہینن، یہ ایک روحانی حفاظتی اقدام تھا۔ یہ لمحہ ان کے لیے انتہائی کمزوری کا تھا، اور وہ اس دوران کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ یہ منطق سمجھ میں آتی ہے اگر آپ دنیا کو اس نظر سے دیکھیں۔ تو اگر کچھ افعال اتنے خطرناک تھے تو یقیناً کچھ لوگ بھی خطرناک سمجھے جاتے ہوں گے۔ یقیناً۔ اور یہی ہمارے اگلے باب کا موضوع ہے، باب 20، ممنوعہ افراد یعنی ٹیبوڈ پرسنز۔ جی، اور یہاں معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک ننگی بجلی کی تار کو چھونا خطرناک ہوتا ہے، اسی طرح قدیم معاشروں میں کچھ لوگوں کو چھونا خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ ان میں مقدس ہستیاں اور ناپاک نوگ دونوں شامل تھے۔ یہاں میں تھوڑا الجھ گئی ہوں۔ ایک بادشاہ جو خدا کی طرح مقدس ہے اور ایک قاتل جس نے کسی کی جان لی ہے، ان دونوں کو ایک ہی نظر سے خطرناک کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ تو منطق کے بالکل خلاف لگتا ہے۔ ایک طرف عزت ہے، دوسری طرف نفرت۔ یہ ہمارے لیے خلاف منطق ہے، کیونکہ ہم مقدس اور ناپاک کو اخلاقی پیمانوں پر دیکھتے ہیں، اچھا اور برا۔ لیکن قدیم ذہن کے لیے یہ اخلاقیات کا نہیں بلکہ روحانی طاقت یا چارج کا معاملہ تھا۔
ایک पुरोहित बादशाह अपनी अलौही ताकत की वजह से इतना चार्ज्ड होता था कि उसे छूने वाला आम इंसान उस ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और मर सकता था। ठीक है, ये तो समझ में आया, जैसे हाई वोल्टेज करंट। लेकिन एक कातिल का क्या मामला है? एक कातिल भी इसी तरह रूहानी तौर पर चार्ज्ड समझा जाता था, लेकिन मनफी अंदाज में। न्यू जीनी की मिसाल बहुत वाज़ेह है। जब कोई सिपाही दुश्मन को मारकर वापस आता तो उसे हीरो नहीं समझा जाता था, बल्कि उसे नापाक करार देकर मुआशरे से अलग कर दिया जाता था। क्या मतलब? उसे करंटिया में रखा जाता था? जी बिल्कुल, वो खास बर्तनों में खाता और कई पाकीज़गी की रसूमात से गुजरता। तो ये सजा नहीं थी, ये एक किस्म का रूहानी करंटीना था? बिल्कुल यही बात है। मकसद मकतूल की नाराज रूह से खुद को और अपने कबीले को बचाना होता था। उनका मानना था कि मकतूल की रूह कातिल से चिपक जाती है और अगर उसे अलग ना किया गया तो वो पूरे मुआशरे को नुकसान पहुंचाएगी। अच्छा। इसीलिए कातिल को भी इतना ही खतरनाक समझा जाता था जितना एक मुकद्दस बादशाह को, क्योंकि दोनों ही एक गैर मामूली रूहानी हालत में होते थे जिसे आम लोग संभाल नहीं सकते थे। यही उसूल सोगवारों और हैज वाली औरतों पर भी लागू होता था। वो भी आर्जी तौर पर खतरनाक समझी जाती थी। तो ये अच्छा बमुकाबला बुरा नहीं, बल्कि मामूली बमुकाबला गैर मामूली रूहानी हालत का तस्वुर था। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मुक़द्दस या बहुत ज़्यादा नापाक हो, तो दोनों सूरतों में उससे दूर रहना ही बेहतर है। ये तो दुनिया को देखने का एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज है। और इसी अंदाज ने उनके समाजी ढांचे की बुनियाद रखी। उसने हर फर्द की जगह और उसके साथ बर्ताव के असूल तय किए। ठीक है, तो हमने खतरनाक अफ़ाल और खतरनाक लोगों की बात कर ली। इस मंतिक का दायरा यकीनन अशिया तक भी फैलता होगा, और ये हमें बाब 21 पर लाता है, ममनुआ अशिया यानी टैबूड थिंग्स। जी। मुझे अंदाजा है कि इसमें वही बाल और नाखून वाली बात आएगी कि इंसान के जिस्म से अलग होने वाले हिस्सों का उससे गहरा ताल्लुक रहता है। आपने नब्ज पर हाथ रखा है। ये मुतअद्दी जादू यानी कंटेजियस मैजिक का बुनियादी असूल है। इसका नज़रिया ये है कि जो चीज़ें एक बार एक दूसरे से जुड़ी रही हों, वो तभी तौर पर अलग होने के बाद भी रूहानी तौर पर जुड़ी रहती हैं। सही। इसलिए अगर किसी दुश्मन को आपके बाल या नाखून मिल जाएं, तो वो उन पर जादू करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये खौफ दुनिया भर की सकाफतों में पाया जाता था। लेकिन ज़राए में गांठों यानी नॉट्स का जिक्र भी बहुत दिलचस्प है। शादी के वक्त दूल्हा दुल्हन के कपड़ों से गांठें खोली जाती थीं, इस डर से कि कोई दुश्मन गांठ बांधकर दूल्हा को बेबस न कर दे। ये तो बहुत ही मखसूस बात है। जी, क्योंकि गांठ जिस्मानी तौर पर किसी चीज को बांधने या रोकने की अलामत है। हम दर्दाना जादू के उसूल के तहत एक तबई गांठ जादुई तौर पर भी किसी अमल को बांध सकती थी। स्कॉटलैंड से लेकर शाम तक ये अकीदा था कि शादी के वक्त एक बंधी हुई गांठ दूल्हा की मर्दाना ताकत को बांध सकती है। अच्छा। इसी तरह हमला औरत के रास्ते में आने वाली हर गांठ खोली जाती थी ताकि बच्चे की पैदाइश में कोई रुकावट ना आए। ये तो आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। जैसे लोग इम्तिहान से पहले कोई ख़ास कलम इस्तेमाल करते हैं या खिलाड़ी कोई ख़ास जुराबें पहनते हैं, ये सोचकर कि इससे किस्मत अच्छी होगी। क्या ये भी इसी मुताद्दी जादू की एक हल्की सी शक्ल नहीं कि किसी चीज़ का ताल्लुक हमारी कामयाबी से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, ये वही बुनियादी इंसानी नफ्सियात है। हम चीज़ों और वाक़यात के दरमियान ताल्लुक कायम करना चाहते हैं। कदीम इंसान के लिए ये ताल्लुक जादुई और हकीकी था। हमारे लिए ये तहम परस्ती या नफ्सियाती सहारा है, लेकिन सोच का अंदाज वही है। ये बहुत दिलचस्प है। हमने ठोस चीज़ों, बॉल, नाखून, गांठों की बात की जिनमें ताकत मानी जाती थी। लेकिन क्या गैर मादी चीज़ों जैसे अल्फाज या किसी के नाम में भी कोई जादुई ताकत हो सकती थी? हो सकती थी और होती थी। और यही सवाल हमें बाबे 22 की तरफ ले जाता है, ममनुआ अल्फाज यानी टैबूड वर्ड्स। ये शायद सबसे गहरा और सबसे ताकतवर टैबू था। कदीम इंसान के लिए एक शख्स और उसके नाम में कोई फ़र्क नहीं था। नाम सिर्फ एक लेबल नहीं था, बल्कि उसकी शख्सियत का एक जिंदा हकीकी हिस्सा था, बिल्कुल उसकी आंखों या हाथों की तरह। तो अगर किसी को आपका असल नाम मालूम हो जाए, तो गोया उसके पास आपका एक हिस्सा आ गया जिसे वो कंट्रोल कर सकता है। एनन। इसीलिए बहुत से लोग अपना असल नाम उम्र भर खुफिया रखते थे। वो एक उर्फी नाम इस्तेमाल करते थे और अपना सच्चा नाम सिर्फ चंद करीबी दोस्तों को बताते थे।
اس ڈر سے کہ کوئی جادوگر ان کا نام استعمال کر کے ان پر جادو نہ کر دے یا ان کی روح نہ چرا لے۔ اور یہ اصول صرف انسانوں پر نہیں بلکہ دیوتاؤں پر بھی لاگو ہوتا تھا۔ دیوتا بھی اپنا نام چھپاتے تھے؟ اس کی کوئی مثال ہے؟ قدیم مصر کی ایک بہت مشہور کہانی ہے۔ سورج دیوتا را کائنات کا سب سے طاقتور دیوتا تھا، لیکن اس کا بھی ایک خفیہ نام تھا جو اس کی طاقت کا سرچشمہ تھا۔ دیوی آئسس اس طاقت کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ را بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کے منہ سے رال ٹپکتی تھی۔ آئسس نے چالاکی سے اس کی رال اور زمین کی مٹی کو ملا کر ایک زہریلا سانپ بنایا۔ اچھا۔ اور اسے را کے راستے میں رکھ دیا۔ جب سانپ نے را کو ڈسا تو زہر اس کے پورے جسم میں پھیل گیا۔ کوئی دیوتا اس کا علاج نہ کر سکا۔ تب آئسس نے کہا کہ وہ زہر کا اثر تبھی زائل کر سکتی ہے جب را اسے اپنا خفیہ نام بتائے۔ تو اس نے اسے بلیک میل کیا؟ ایک طرح سے جی، تکلیف سے مجبور ہو کر را نے اپنا نام اس کے کان میں بتا دیا۔ جیسے ہی آئسس کو نام معلوم ہوا، اسے کائنات پر وہی اختیار حاصل ہو گیا جو را کو تھا۔ یعنی نام جاننا طاقت حاصل کرنے کے برابر تھا۔ نام صرف پکارنے کے لیے نہیں بلکہ وجود کا حصہ تھے۔ یہ سوچ ہی ہماری جدید دنیا سے کتنی مختلف ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ خوف آج بھی کسی نہ کسی شکل میں باقی ہے۔ سوچیں، انٹرنیٹ پر لوگ اپنا اصل نام استعمال کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ ایک عرفی نام یعنی یوزر نیم کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ صحیح کہا۔ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کا اصل نام انہیں کمزور بنا دے گا، کوئی ان کی شناخت استعمال کر کے انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ شکل بدل گئی ہے لیکن بنیادی خوف وہی ہے کہ نام کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ تو ان تمام ابواب کو دیکھنے کے بعد، جن میں چھپ کر کھانے، قاتلوں کو قرنطینہ کرنے اور ناموں کو خفیہ رکھنے جیسی بظاہر غیر منطقی باتوں کا ذکر ہے، ذہن میں وہی پہلا سوال واپس آتا ہے، ان سب کی آج کیا اہمیت ہے؟ جی، اور یہی ہمیں اس گفتگو کے سب سے اہم باب پر لاتا ہے، باب 23، وحشیوں پر ہمارا قرض، یعنی our debt to the savage۔ جی، اس کا عنوان ہی مطلب چونکا دینے والا ہے۔ our debt to the savage، یعنی وحشیوں پر ہمارا قرض۔ یہ تو الٹی بات لگتی ہے۔ قرض تو ان پر ہمارا ہونا چاہیے نا، ہم نے انہیں تہذیب سکھائی، اور مصنف اسی خیال کو آپ کہہ سکتی ہیں سر کے بل کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جن اداروں پر آج ہمیں فخر ہے، شادی، نجی ملکیت کا احترام، حکومت کا وجود، یہ سب کوئی منطقی سوچ کا نتیجہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ دراصل قدیم انسان کے غیر منطقی خوف، اس کے توہمات اور ممنوعات یعنی طبوز کی پیداوار ہے۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ سماجی نظم و ضبط کی بنیاد عقل نہیں، وہم پرستی تھی۔ جی بالکل، اور یہی اس کتاب کا سب سے بڑا انسائٹ ہے۔ مصنف یہ دلیل دیتے ہیں کہ جن چیزوں کو آج ہم توہم پرستی کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں، وہی دراصل معاشرے کو جوڑنے کا کام کر رہی تھیں۔ قدیم وحشی معاشروں میں فرد آزاد نہیں تھا۔ وہ پیدائش سے موت تک سینکڑوں سال پرانی قبائلی رسم و رواج کی ایک آہنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ اچھا، ہر چھوٹا بڑا عمل روایت کا پابند تھا۔ تو پھر تبدیلی کیسے آئی؟ اس آہنی گرفت کو توڑا کس چیز نے؟ ستم ظریفی یہ ہے کہ اسے ایک اور قسم کی لیکن زیادہ منظم توہم پرستی نے توڑا، یعنی مطلق العنان بادشاہت اور تھیوکریسی نے۔ اچھا، قدیم مصر اور بابل جیسی سلطنتوں نے ان ہزاروں بکھری ہوئی قبائلی پابندیوں کو ختم کر کے ایک مرکزی پابندی نافذ کی، اور وہ تھی بادشاہ کا حکم، جسے خدا کا حکم مانا جاتا تھا۔ واہ، یعنی معاشرے کو جوڑنے کے لیے پہلے اسے ایک مرکزی خوف یا عقیدے کے تحت لانا ضروری تھا؟ یہ ایک بالکل نیا زاویہ ہے، لیکن نظم و ضبط کی یہی تلاش ہمیں ایک ایسے عمل کی طرف لے جاتی ہے جو سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ ہمارا اگلا موضوع باب 24 اسی سے متعلق ہے، The Killing of the Divine King، یعنی الوہی بادشاہ کا قتل۔ جی، اور اس تصور کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے قدیم انسان کی ایک بنیادی سوچ کو سمجھنا ہوگا۔ وہ آج کی طرح اپنے دیوتاؤں کو لاپائنی نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا؟ ان کا ماننا تھا کہ دیوتا بھی پیدا ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور پڑتے ہیں اور آخرکار مر جاتے ہیں۔ دیوتا بھی مر جاتے تھے؟ اس کی کوئی مثال ہے؟ جی بالکل،
یونانیوں کے سب سے بڑے دیوتا زیوس کی قبر کا ذکر کیا جاتا تھا، یا مصری دیوتا اوسیرس کی قبر بھی پوجی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو دیوتا فانی تھے، لیکن اس بات کا بادشاہ کے قتل سے کیا تعلق بنا؟ تعلق بہت گہرا تھا۔ بادشاہ کو صرف ایک حکمران نہیں بلکہ زمین پر چلتا پھرتا دیوتا یا اس کا اوتار مانا جاتا تھا۔ ہاں، اس کا مطلب یہ تھا کہ پوری کائنات کا نظام، موسم، بارش، فصلیں، سب کچھ بادشاہ کی ذاتی صحت اور طاقت سے جڑا ہوا تھا۔ او، تو اگر بادشاہ جوان اور توانا ہے تو ملک خوشحال ہوگا۔ بالکل، فصلیں لہلہائیں گی، لیکن اگر وہ بوڑھا یا بیمار ہو گیا تو سمجھیں کہ پوری قوم پر قحط اور تباہی آ جائے گی۔ او، تو بادشاہ کی ذاتی کمزوری پوری قوم کی کمزوری سمجھی جاتی تھی۔ یہ تو بہت بڑا دباؤ ہوگا۔ بہت زیادہ۔ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ تھا، اور اسی خوفناک منطق کے تحت بہت سے قدیم معاشروں نے ایک انتہائی سفاکانہ حل نکالا۔ کیا حل؟ وہ اپنے بادشاہ کے بوڑھے یا بیمار ہونے کا انتظار ہی نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی انہیں اس کی طاقت میں کمی کے پہلے آثار نظر آتے، وہ اسے قتل کر دیتے تھے۔ کیا؟ اپنے ہی مقدس بادشاہ کو مار دیتے تھے؟ یہ کیسا تضاد ہے؟ یہی تو اس کے پیچھے کی سفاک منطق تھی۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی مقدس روح، جو قوم کی خوشحالی کی ضامن ہے، اس کے کمزور جسم میں قید رہ کے ختم نہ ہو جائے۔ تو روح کو بچانے کے لیے جسم کو مار دیا؟ بالکل، اس سے پہلے کہ روح کمزور پڑے، بادشاہ کو مار کر اسے آزاد کر دیا جاتا تاکہ وہ فوراً ایک نئے، جوان اور صحت مند جانشین کے جسم میں منتقل ہو سکے۔ ناقابل یقین ہے۔ افریقہ کے شلوک قبیلے میں یہ رواج بہت زیادہ واضح طور پر موجود تھا۔ لیکن اپنے ہی بادشاہ کو مارنا، اس میں غلطی کا امکان تو بہت زیادہ تھا۔ کیا انہوں نے کوئی کم خطرناک راستہ نکالنے کی کوشش کی؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، اور اسی لیے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ورک اراؤنڈ نکالا گیا۔ یہ ہمیں باب 25 کی طرف لاتا ہے، ٹیمپرری کنگز، یعنی عارضی بادشاہ۔ اچھا، مطلب یہ کہ اصل بادشاہ کو مارنا خطرناک ہے، تو کیوں نہ اس کی جگہ کسی اور کو قربان کیا جائے؟ یعنی قربانی کا بکرا تلاش کیا جائے۔ مگر یہ کام کیسے کرتا تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ اصل بادشاہ کچھ وقت کے لیے علامتی طور پر اپنی بادشاہت سے دستبردار ہو جاتا۔ اس کی جگہ کسی عام آدمی، غلام یا کسی مجرم کو بادشاہ بنا دیا جاتا۔ اچھا، یہ عارضی بادشاہ کچھ دنوں کے لیے حقیقی بادشاہ کی تمام مراد سے لطف اندوز ہوتا، شاہی لباس، شاہی محل، سب کچھ۔ اور پھر؟ لیکن اس کی حکمرانی کی مدت کے اختتام پر اسے ان تمام گناہوں اور بدقسمتیوں کا ذمہ دار ٹھہرا کر قتل کر دیا جاتا۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال ہے ہمارے پاس؟ جی، سب سے مشہور مثال قدیم بابل کی ساکیہ نامی تقریب ہے۔ اس تہوار کے دوران 5 دن کے لیے ایک مجرم کو بادشاہ بنا دیا جاتا تھا۔ وہ بادشاہ کے کپڑے پہنتا، اس کے تخت پر بیٹھتا، یہاں تک کہ اس کی بیویوں کے ساتھ بھی وقت گزارتا۔ اور 5 دن بعد، 5ویں دن کی اختتام پر اس سے شاہی لباس چھین لیا جاتا، اسے کوڑے مارے جاتے اور پھر قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح اصل بادشاہ بھی محفوظ رہتا اور کائنات کا توازن بھی ان کے خیال میں برقرار رہتا۔ یہ بھی تو ایک طرح کی بربریت ہی ہے۔ کیا یہ رسم کبھی نرم نہیں پڑی؟ پڑی، وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید علامتی ہوتی گئی۔ جیسے کمبوڈیا میں ہر سال فروری میں ایک عارضی بادشاہ مقرر ہوتا تھا، جسے بادشاہ فروری کہتے تھے۔ اسے بھی مار دیا جاتا تھا؟ نہیں، وہ 3 دن حکومت کرتا، لیکن اس کی مدت کے اختتام پر اسے مارا نہیں جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ ایک جان لیوا رسم سے ایک بے ضرر سالانہ روایت میں تبدیل ہو گئی۔ تو بادشاہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی اجنبی یا مجرم کو قربان کر دیتا تھا۔ لیکن کیا ہوتا اگر کوئی مناسب متبادل نہ ملتا؟ کیا تب بادشاہ اپنے خاندان کی طرف دیکھتا تھا؟ یہ سوال ہمیں باب 26 کی طرف لاتا ہے، سیکریفائس آف دا کنگ's سن، بادشاہ کے بیٹے کی قربانی۔ افسوس کی بات ہے کہ جواب ہاں میں ہے۔ جب دباؤ بہت بڑھ جاتا اور بادشاہ کو اپنی جان خطرے میں نظر آتی، تو بعض اوقات وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ہی بیٹے کو قربان کر دیتا تھا۔ معاف کیجیے گا، لیکن یہ تو بہت کھوکھلی لگتی ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دینا، کیا لوگ اسے قبول کر لیتے تھے؟ اسے ایک مقدس عمل کے طور پر ہی پیش کیا جاتا تھا۔ کیسے؟ اس کے پیچھے کی سوچ یہ تھی کہ بیٹا باپ کا ہی عکس ہے، اس کی رگوں میں وہی شاہی اور مقدس خون دوڑ رہا ہے، اس لیے بیٹے کی قربانی بھی اتنی ہی مؤثر ہوگی جتنی خود بادشاہ کی۔
اپنی ذات کو بچانے کا ایک جواز۔ اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ جی، افسانوی اور نیم تاریخی روایات میں اس کی کئی مثالیں ہیں۔ سویڈن کے ایک قدیم بادشاہ اون کی کہانی بہت خوفناک ہے۔ روایت کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو طول دینے کے لیے دیوتا اوڈن سے معاہدہ کیا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے یکے بعد دیگر اپنے 9 بیٹوں کو قربان کیا۔ ہر بیٹے کی قربانی کے بدلے اسے زندگی کے 10 مزید سال ملے۔ اپنے 9 بیٹوں کو؟ جی، اسی طرح یونانی داستانوں میں بادشاہ ایتھامس کی کہانی ہے، جسے قحط ختم کرنے کے لیے خود قربان ہونا تھا، لیکن اس نے اپنی جگہ اپنے بچوں کو قربان کرنے کی کوشش کی۔ تو خلاصہ یہ کہ بادشاہ، اس کا متبادل یا بدقسمتی سے اس کا اپنا بیٹا قربان ہو گیا، یہ سب کچھ ایک چیز کو بچانے کے لیے کیا جا رہا تھا، وہ مقدس روح، وہ خدائی طاقت۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ وہ روح نئے حکمران تک پہنچتی کیسے تھی؟ بہت اہم سوال ہے۔ یہ ہمیں آج کے آخری باب یعنی باب 27 کی طرف لاتا ہے۔ سکسیشن ٹو دا سول، روح کی جانشینی۔ بنیادی عقیدہ بہت سیدھا تھا۔ جب الوہی بادشاہ کو مارا جاتا ہے تو اس کی روح ضائع نہیں ہوتی، وہ فوراً اس کے جسم سے نکل کر اس کے منتخب کردہ جانشین میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے روح کا ریلے ریس تھا، جہاں ایک بھاگنے والا مشال دوسرے کو تھما دیتا ہے۔ بالکل، نیا بادشاہ صرف ایک نیا حکمران نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اسی پرانی ازلی روح کا نیا مسکن بن جاتا تھا۔ لیکن کیا اس منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے کوئی خصوصی رسم ادا کی جاتی تھی، یا بس یہ مان لیا جاتا تھا کہ روح نے اپنا راستہ خود ہی تلاش کر لیا ہوگا؟ نہیں، اسے قسمت پر نہیں چھوڑا جاتا تھا، اس کے لیے باقاعدہ رسومات ہوتی تھیں۔ ہم نے شلوک قبیلے کا ذکر کیا تھا۔ ان کے ہاں تخت نشینی کی تقریب بہت معنی خیز ہوتی تھی۔ اچھا۔ جب نیا بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو وہ ایک خاص رسم ادا کرتا تھا جس کا مقصد اپنے تمام پیش روؤں کی روحوں کو اپنے اندر جذب کرنا ہوتا تھا۔ تمام بادشاہوں کی روحوں کو؟ صرف پچھلے بادشاہ کی نہیں؟ جی، تمام بادشاہوں کی۔ یہ تصور تھا کہ ہر نیا بادشاہ پچھلے تمام بادشاہوں کی اجتماعی الہی طاقت کا وارث بنتا ہے۔ واہ! یہ رسم اس بات کو یقینی بناتی تھی کہ صدیوں پرانی طاقت اور حکمت اس نئے جسم میں مرکز ہو گئی ہے۔ آج کی گفتگو نے واقعی ذہن کے بہت سے پرتیں کھول دی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری تہذیب کی جڑیں کس قدر غیر منطقی توہمات میں ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ الوہی بادشاہوں کے قتل کے پیچھے ایک سفاکانہ لیکن ان کے نزدیک ایک منطقی وجہ تھی، اور یہ رسم وقت کے ساتھ کیسے اپنی شکل بدلتی رہی۔ بالکل، اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ یہ تمام رسومات آج ہمیں وحشیانہ لگتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے معاشرے کی اجتماعی بھلائی کے لیے ایک گہری اگرچہ غلط ذمہ داری کا احساس چھپا ہوا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اپنے جدید، منطقی اور سائنسی معاشرے میں بھی کچھ ایسی غیر منطقی رسومات یا عقائد موجود ہیں جو درپردہ سماجی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کا کوئی اہم مقصد پورا کر رہے ہوں، چاہے ہم انہیں اس نظر سے دیکھتے ہی نہ ہوں؟ آج ہم سر جیمز فریزر کے مشہور زمانہ کتاب دی گولڈن باؤ کے کچھ بہت ہی دلچسپ ابواب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ہمیں قدیم انسانی عقائد کی ایک ایسی دنیا میں لے جاتے ہیں جہاں فطرت، دیوتا اور انسان کی بقا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی۔ جی بالکل، اور آج کی گفتگو کا جو مرکزی خیال ہے وہ ایسے دیوتا ہیں جو ہر سال مرتے ہیں اور پھر زندہ ہو جاتے ہیں۔ فریزر ہمیں بتاتا ہے کہ قدیم معاشروں کے لیے یہ صرف کہانیاں نہیں تھیں، بلکہ یہ فطرت کا آپریٹنگ مینول تھا، ایک ایسا طریقہ جس سے وہ اپنی دنیا کو سمجھتے تھے اور اسے چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ صحیح۔ ہماری آج کی تحقیق ان ابواب پر مرکوز ہوگی۔ باب 28، درخت کی روح کا قتل، یعنی The Killing of the Tree Spirit۔ باب 29، ایڈونس کا افسانہ، The Myth of Adonis۔ پھر باب 30 اور 31، شام اور قبرص میں ایڈونس کے بارے میں، اور آخر میں باب 32 اور 33، ایڈونس کی رسومات اور اس کے باغات۔ تو آئیے اس پر اسرار دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ باب 28، درخت کی روح کا قتل، چیپٹر 28، The Killing of the Tree Spirit۔
فریزر ہمیں قدیم اٹلی کے ایک پراسرار جنگل نیمی میں لے جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی عجیب روایات تھی۔ ایک جنگل کا بادشاہ جو دراصل ایک بھاگا ہوا غلام ہوتا تھا اور اسے اپنا تخت بچانے کے لیے ہر چیلنجر کو قتل کرنا پڑتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس پرتشدد جانشینی کے پیچھے منطق کیا تھی؟ اور اس کا جواب بہت حیران کن ہے۔ دیکھیں، فریزر کے مطابق یہ بادشاہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ نباتات یا درخت کی روح کا انسانی اوتار تھا۔ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ فصلوں کا اگنا، درختوں کا پھل دینا اور پورے قبیلے کی خوشحالی اسی بادشاہ کی صحت اور طاقت سے وابستہ ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر بادشاہ بوڑھا یا بیمار ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ فصلیں بھی خراب ہو جائیں گی اور فطرت کمزور پڑ جائے گی۔ بالکل یہی سوچ تھی۔ اس اصول کے پیچھے منطق یہ تھی کہ طاقت کبھی بوڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہی بادشاہ میں کمزوری کے آثار نظر آتے، یہ ضروری ہو جاتا تھا کہ اس کی روح کو، جو کہ فطرت کی روح ہے، ایک نئے، جوان اور طاقتور جسم میں منتقل کر دیا جائے۔ اور اس کا واحد طریقہ قتل تھا؟ جی، واحد طریقہ یہ تھا کہ کوئی مضبوط چیلنجر آئے اور پرانے بادشاہ کو قتل کر کے اس کی جگہ لے لے۔ یہ قتل دراصل روح کی منتقلی کا ایک ذریعہ تھا تاکہ فطرت کی طاقت ہمیشہ جوان رہے۔ تو یہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ ایک طرح کی اجتماعی ضرورت تھی تاکہ کائنات کا نظام چلتا رہے۔ یہ خیال تو صرف اس ایک اٹالوی قبیلے تک محدود نہیں ہوگا۔ اسی خیال کو پورے یورپ میں پھیلی ہوئی لوک رسومات سے جوڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کارنیوال کو دفنانا یا موت کو باہر لے جانا جیسی رسمیں۔ ان میں لوگ سردی، موت یا بھوک کا ایک پتلا بناتے تھے جو اکثر بھوسے کا ہوتا تھا، اور پھر اسے بڑے جلوس کی شکل میں جلاتے یا دریا میں بہا دیتے تھے۔ یعنی اس پتلے کو تباہ کرنا دراصل موسم سرما کے خاتمے اور بہار کی آمد کو یقینی بنانے کا ایک طریقہ تھا۔ جی ہاں، وہ علامتی طور پر موت کو ختم کر رہے تھے تاکہ نئی زندگی شروع ہو سکے۔ نیمی کے بادشاہ کا قتل اور سردی کے پتلے کو جلانا، دونوں کے پیچھے ایک ہی بنیادی خیال کام کر رہا تھا۔ پرانی کمزور طاقت کو ختم کرو تاکہ نئی تازہ دم طاقت اس کی جگہ لے سکے۔ تو اٹلی کے اس جنگلاتی بادشاہ سے فریزر ہمیں مشرق وسطی کی طرف لے جاتا ہے، جہاں یہی تصور ایک زیادہ مشہور اور رومانوی شکل میں نظر آتا ہے، اور یہ ہمیں پہنچاتا ہے باب 29، ایڈونس کا افسانہ، چیپٹر 29، دی میتھ آف ایڈونس۔ یہ ایڈونس کون تھا اور اس کی کہانی اتنی اہم کیوں ہے؟ ایڈونس قدیم شام اور یونان کا ایک دیوتا تھا جو اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھا۔ وہ اتنا حسین تھا کہ خود محبت کی دیوی آفروڈائٹ یا اشتر اس پر فریفتہ تھی۔ اس کی کہانی کا نباتات سے گہرا تعلق اس کی پیدائش سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ ایک گوند کے درخت سے پیدا ہوا تھا، اور اس کی موت بھی اتنی ہی ڈرامیٹک تھی۔ اسے ایک جنگلی سور نے شکار کے دوران مار ڈالا۔ لیکن اس کی کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو شاید اس کی موت کے بعد کا ہے۔ بالکل۔ اس کی کہانی کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ وہ سال کا کچھ حصہ زیر زمین یعنی موت کی دنیا میں گزارتا تھا اور باقی حصہ زمین پر واپس آ کر محبت کی دیوی کے ساتھ۔ اور یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جو فریزر بار بار دہراتا ہے کہ یہ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں تھیں، یہ قدیم انسان کے لیے فطرت کا آپریٹنگ مینول تھی۔ ایڈونس کا مرنا اور زندہ ہونا دراصل ہر سال فصلوں کے مرنے اور زندہ ہونے کی ضمانت تھی۔ ہے یعنی موسم سرما، اور اس کا دیوی کے پاس واپس آنا پودے کے زمین سے پھوٹنے کی علامت ہے، یعنی موسم بہار۔ یہ تو ایک طرح سے شاعری کی زبان میں لکھا گیا کیلنڈر ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کا خلاصہ کیا ہے۔ ایڈونس کی کہانی فطرت کے سالانہ زوال اور عروج کی کہانی ہے۔ اس کا دکھ فطرت کا دکھ تھا اور اس کی واپسی بہار کی خوشی تھی۔ اور یہ کہانی صرف سنی سنائی نہیں جاتی تھی، بلکہ لوگ اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے۔ فریزر ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا مرکز شام اور قبرص جیسے علاقے تھے، جو ہمیں اگلے ابواب کی طرف لے جاتا ہے۔ باب 30، شام میں ایڈونس ان سیریا، اور باب 31، قبرص میں ایڈونس ان سائپرس۔ ان علاقوں میں اس کی پوجا کی کیا خاص بات تھی؟ ان علاقوں، خاص طور پر بائل بیس جیسے شہروں میں، ایڈونس اور دیوی اشتر کے مندر عبادت کے بڑے مراکز تھے۔ یہاں پر کی جانے والی رسومات میں ایک ایسی رسم بھی تھی جو آج ہمیں بہت عجیب لگتی ہے، مذہبی قہوہ گری یعنی ریلیجس پروسٹیٹیوشن۔ ایک منٹ،
مذہبی کعبہ گیری یہ آج کے دور میں سننے میں بہت عجیب لگتا ہے۔ فریزر اس کی کیا وضاحت پیش کرتا ہے؟ لوگوں کے لیے اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، فریزر کے مطابق یہ رسم ہمدردانہ جادو یعنی سمپتھیٹک میجک کی ایک طاقتور مثال تھی۔ اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ کائنات جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے کے اصول پر چلتی ہے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ دیوی اور دیوتا کا مقدس ملاپ ہی زمین کی زرخیزی، انسانوں کی نسل اور جانوروں کی افزائش کا باعث بنتا ہے۔ تو اگر انسان اس مقدس ملاپ کی نقل کریں گے تو کائنات بھی انہیں حقیقی زرخیزی عطا کرے گی، یہ مطلب ہوا اس کا؟ بالکل، وہ اپنے عمل سے دیوتاؤں کو یہ کام کرنے پر آپ کہہ سکتے ہیں اکسا رہے تھے۔ یہ محض ایک رسم نہیں تھی، بلکہ کائنات کے نظام میں فعال طور پر حصہ لینے کا ایک طریقہ تھا۔ اس کا مقصد زمین کو زرخیز بنانا تھا تاکہ فصلیں اچھی ہوں اور قبیلہ خوشحال رہے۔ تو اس مخصوص رسم کے علاوہ عام لوگ اس دیوتا کو کس طرح یاد کرتے تھے؟ یقیناً کوئی سالانہ تہوار بھی ہوتا ہوگا، اور یہ ہمیں لے آتا ہے باب 32 ایڈونس کی رسومات، یعنی The Ritual of Adonis۔ جی ہاں، ایڈونس کا تہوار ہر سال منایا جاتا تھا اور اس کے دو واضح حصے ہوتے تھے، گہرا سوگ اور بے پناہ خوشی۔ تہوار کے پہلے حصے میں لوگ، خاص طور پر عورتیں، ایڈونس کی موت پر شدید ماتم کرتیں۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے بت بنا کر گلیوں میں روتی پیٹتی تھیں۔ بائبلز جیسے شہروں میں تو عورتیں اس غم میں اپنے سر تک منڈوا دیتی تھیں۔ یہ تو بہت ہی شدید جذباتی اظہار ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پورے شہر میں کسی اپنے کی موت کا سوگ منایا جا رہا ہو۔ اور یہی مقصد تھا، یہ ایک اجتماعی ڈرامہ تھا۔ وہ صرف ایڈونیس کی موت کا سوگ نہیں منا رہے تھے، بلکہ وہ فطرت کی اس موت کا سوگ منا رہے تھے جو شدید گرمی یا سردی کی وجہ سے فصلوں پر طاری ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر اس گہرے سوگ کے بعد جشن کا مرحلہ آتا تھا۔ اچھا، یہ اعلان کیا جاتا کہ ایڈونیس زندہ ہو گیا ہے اور آسمان کی طرف چڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد خوشی منائی جاتی، گیت گائے جاتے اور جشن کا سما ہوتا۔ تو یہ صرف ایک یادگاری تہوار نہیں تھا، بلکہ ایک جادوئی عمل تھا جس کا مقصد فطرت کے چکر کو یقینی بنانا تھا کہ ہر خزاں کے بعد بہار ضرور آئے۔ یہ کائنات کے ساتھ ایک معاہدہ تھا جسے ہر سال دہرانا ضروری تھا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ وہ اپنے ماتم اور خوشی کے ذریعے فطرت کو اس کے سالانہ چکر کو مکمل کرنے میں مدد کر رہے تھے۔ یہ خود کو کائنات کا ایک فعال اور ذمہ دار حصہ سمجھنے کا طریقہ تھا۔ فطرت کو جادوئی طریقے سے مجبور کرنے کی یہ کوشش، فریزر اس کی ایک اور بہت ہی دلچسپ اور ٹھوس مثال دیتا ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں باب 33 ایڈونیس کے باغات، The Gardens of Adonis۔ یہ کیا چیز تھے؟ یہ شاید اس پورے تصور کی سب سے واضح اور خوبصورت مثال ہے۔ ایڈونس کے باغات اصل میں ٹوکریاں یا چھوٹے گملے ہوتے تھے۔ تہوار کے دنوں میں عورتیں ان میں گیہوں، جو یا سونف کے بیج بوتی تھیں۔ پھر انہیں گرم دھوپ میں رکھا جاتا اور تیزی سے پانی دیا جاتا تاکہ پودے جلد از جلد آگ آئیں۔ تو وہ ایک طرح کی فاسٹ فارورڈ فصل اگا رہے تھے، یہ امید کرتے ہوئے کہ ان کی اصلی فصلیں بھی اسی طرح تیزی سے بڑھیں گی۔ یہ فطرت کو دھوکہ دینے کی ایک معصوم کوشش لگتی ہے۔ بالکل، یہ پودے چند ہی دنوں میں ہرے بھرے ہو جاتے جو ایڈونس کی زندگی کی علامت تھے، لیکن چونکہ ان کی جڑیں گہری نہیں ہوتی اس لیے وہ اتنی ہی تیزی سے مرجھا بھی جاتے جو اس کی المناک موت کی علامت تھی۔ 8ویں دن ان مرجھائے ہوئے باغیچوں کو ایڈونس کے بتوں کے ساتھ جلوس کی شکل میں لے جا کر پانی یعنی کسی دریا یا سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا۔ اور انہیں پانی میں پھینکنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ خالصتاً ہمدردانہ جادو تھا۔ ایک تو یہ کہ جس طرح یہ پودے آگے اور مرجھا گئے، یہ ایڈونس کی زندگی اور موت کے چکر کی نقل تھی۔ دوسرا اور شاید زیادہ اہم، انہیں پانی میں پھینکنا بارش لانے کا ایک ٹوٹکا تھا۔ ذرا اس منظر کے بارے میں سوچیں، پورے شہر کی عورتیں 8 دن تک پالے گئے اپنے چھوٹے چھوٹے باغیچوں کو دریا میں بہا رہی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آسمان سے بارش برسے گی۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور اجتماعی دعا کی شکل تھی۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اور کیا اس طرح کی رسومات آج بھی کہیں موجود ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ فریزر بتاتا ہے کہ اس جیسی رسومات آج بھی دنیا کے کچھ حصوں میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً سارڈینیا میں سینٹ جان کے تہوار پر ایسے ہی گملے اگائے جاتے ہیں۔ اسی طرح بنگال کے منڈا قبیلے میں بھی فصل کی زرخیزی کے لیے ایسی ہی ایک رسم موجود ہے۔
یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ تصورات کتنے گہرے اور عالمگیر ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح قدیم انسان فطرت کے زوال اور عروج کو دیوتاؤں کی موت اور قیامت کی کہانیوں سے سمجھتا تھا۔ نیمی کے جنگلاتی بادشاہ کے قتل سے لے کر ایڈونیس کے باغات تک، ہر رسم، ہر کہانی کا ایک ہی بنیادی مقصد تھا: فطرت کے طاقتور چکر کو سمجھنا، اس پر اثر انداز ہونا اور بالآخر اپنی بقا کو یقینی بنانا۔ بالکل، یہ رسومات ہمیں بتاتی ہیں کہ قدیم انسان خود کو فطرت سے الگ کوئی مخلوق نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اس کا ایک فعال اور لازمی حصہ سمجھتا تھا۔ وہ ان جادوئی ڈراموں اور کہانیوں کے ذریعے کائنات کے ساتھ ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ زندگی کا تسلسل جاری رہے۔ اور یہ گفتگو ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے: کیا آج کی جدید دنیا میں، جہاں ہم نے فطرت کو سائنسی فارمولوں اور معاشی وسائل میں قید کر دیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ وہ گہرا ذاتی اور ذمہ دارانہ تعلق کہیں کھو دیا ہے جو ہمارے آبا و اجداد محسوس کرتے تھے؟ پچھلی گفتگو میں ہم نے دی گولڈن باؤ سے ایڈونیس کے تصور پر بات ختم کی تھی، جو نباتات اور فطرت کے زوال و عروج کی ایک علامت تھا۔ جی، آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور دو ایسی ہی دیو مالائے شخصیات کی گہرائی میں اتریں گے: ایٹس اور اوسائرس۔ بالکل۔ اور آج کی گفتگو میں یہ بھی واضح ہوگا کہ کس طرح یہ کہانیاں الوہی بادشاہت اور نباتات کی روح کے تصورات کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں، جو اس کتاب کا مرکزی خیال ہے۔ یہ کہانیاں صرف قصے نہیں، بلکہ قدیم انسان کے لیے کائنات کو سمجھنے کا ایک طریقہ تھیں۔ صحیح، اور اس پر اثر انداز ہونے کا بھی۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں فریجیا کے دیوتا ایٹس سے۔ ماخذ میں یہ ہے باب 34، ایٹس کا افسانہ اور رسومات، یعنی چیپٹر 34، دا میتھ اینڈ ریچول آف ایٹس۔ جی، تو یہ ایٹس کون تھا؟ اس کی کہانی میں ایسا کیا خاص تھا؟ اچھا، ایٹس کو قدیم فریجیا یعنی آج کے ترکی کے علاقے میں نباتات کا دیوتا مانا جاتا تھا۔ اوکے۔ اسے اکثر شام کے ایڈونیس کا ہم پلا سمجھا جاتا ہے۔ وہ دیویوں کی ماں سائبل کا محبوب تھا، اور کچھ روایتوں کے مطابق اس کا بیٹا بھی تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی پیدائش کی کہانی ہی بہت غیر معمولی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی ماں نانا ایک کنواری تھی، جسے حمل ایک بادام یا انار کو اپنے سینے سے لگانے سے ہوا۔ ایک منٹ، بادام یا انار سے حمل، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اس کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ کہانی اس قدیم دور کی سوچ کو دکھاتی ہے جب شاید انسان جنسی تعلق کو اولاد کی پیدائش کی واحد یا حتمی وجہ نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا۔ ان کے لیے زندگی کا ظہور ایک معجزہ تھا جو کسی بھی زرخیز شے سے ممکن ہو سکتا تھا، جیسے انار۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس کی پیدائش معجزاتی تھی، لیکن اس کی موت کی کہانیاں تو اس سے بھی زیادہ ڈراماٹک ہیں۔ جی، اس کی موت کے بارے میں دو بالکل مختلف روایت ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ پہلی تو بالکل ایڈونیس کی کہانی جیسی ہے کہ اسے ایک جنگلی سور نے مار ڈالا تھا۔ اوہ، وہی پیٹرن۔ جی، اسی وجہ سے پیسن شہر میں اس کے پیروکار سور کا گوشت کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ اور دوسری روایت؟ دوسری روایت زیادہ مشہور اور کہہ لیں پریشان کن ہے۔ اس کے مطابق ایٹس نے دیوانگی کے عالم میں خود کو ایک صنوبر کے درخت کے نیچے خسی کر لیا۔ کیا؟ جی، اور خون بہنے سے اس کی جان چلی گئی۔ خود کو خسی کر لینا؟ یہ تو عقیدے کی انتہا ہے۔ کیا یہ صرف ایک کہانی تھی یا اس کا تعلق حقیقی رسومات سے بھی تھا؟ اس کا گہرا تعلق حقیقی رسومات سے تھا۔ یہ کہانی دراصل اس کے پجاریوں، جنہیں گالی کہا جاتا تھا، کہ عمل کی وضاحت کے لیے بنائی گئی تھی۔ مطلب وہ پجاری بھی؟ جی، وہ پجاری دیوی سائبل کی خدمت میں داخل ہوتے وقت خود کو اسی طرح خسی کر لیتے تھے۔ یہ ناقابل یقین ہے۔ تو اس دیوتا کی یاد میں جو تہوار منایا جاتا تھا وہ کیسا ہوتا ہوگا؟ یقیناً وہ بھی اتنا ہی شدید ہوگا۔ بالکل، یہ تہوار بہار کے موسم میں ہوتا تھا۔ بہار میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی شروعات ہوتی تھی ایک صنوبر کے درخت کو کاٹ کر سائبل کی عبادت گاہ میں لانے سے۔ صنوبر کا درخت؟ جی، اس درخت کو ایٹس کی لاش سمجھا جاتا تھا۔ اوہ۔ اس کے بعد پھر کئی دن کا بہت شدید سوگ منایا جاتا تھا۔ اس میں ایک یوم خون یا ڈے آف بلڈ بھی ہوتا تھا، جب پجاری دیوانہ وار رقص کرتے اور خود کو چاقوؤں سے زخمی کرتے۔ یہ تو بہت ہی شدید مناظر ہوں گے۔ یہ کرسمس ٹری کی طرح لگتا ہے، لیکن نہیں، بالکل الٹا۔ ایک درخت خوشی کی علامت ہے اور دوسرا گہرے غم کی۔ ہاں، آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہ دکھاتا ہے کہ علامتیں کس طرح اپنا مطلب بدل سکتی ہیں۔
صحیح۔ تو اس سوگ کے بعد تہوار کا اختتام ہلاریہ یعنی خوشی کے جشن پر ہوتا تھا۔ یہ ایٹس کے دوبارہ زندہ ہونے کا جشن تھا۔ اور یہ کب ہوتا تھا؟ یہ بہار کے اعتدال یعنی اسپرنگ ایکونوکس 25 مارچ کو منایا جاتا، جب دن اور رات برابر ہوتے ہیں۔ مطلب فطرت کے جاگنے کا دن۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو صنوبر کا درخت، بہار کا تہوار، موت اور پھر جی اٹھنا، یہ سب فطرت کے چکر کی طرف اشارہ کر رہے؟ جی۔ یہ ہمیں اگلے موضوع پر لاتا ہے جو ماخذ میں ہے باب 35 ایٹس بطور نباتات کا دیوتا، یعنی چیپٹر 35 ایٹس ایز اے گاڈ آف ویجیٹیشن۔ جی، ایٹس کی پوری کہانی فطرت کے سالانہ چکر کی ایک تمثیل ہے۔ اس کا صنوبر کے درخت سے گہرا تعلق، سردیوں میں اس کی موت جو نباتات کے خاتمے کی علامت ہے۔ صحیح، اور بہار میں اس کا جی اٹھنا جو فطرت کے دوبارہ زندہ ہونے کی نمائندگی کرتا ہے، یہ سب اسے نباتات کا دیوتا ثابت کرتا ہے۔ بالکل ایڈونس کی طرح۔ جی بالکل، ایڈونس کی طرح، جس کا آدھا سال زیر زمین اور آدھا سال زمین کے اوپر گزارنا فصلوں کے اگنے اور کاٹنے کے چکر کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے پچھلی بار ایڈونس کے باغات کا ذکر کیا تھا جہاں لوگ گملوں میں پودے اگاتے تھے۔ کیا ایٹس کے لیے بھی ایسی کوئی رسم تھی؟ اگرچہ ماخذ میں ایٹس کے باغات کا نام تو نہیں ملتا، لیکن اصول بالکل وہی ہے۔ یہ ہمدردانہ جادو یا سمپیتھیٹک میجک کا تصور ہے۔ یہ ہمدردانہ جادو کا تصور تھوڑا واضح کریں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا یہاں ویسا وہاں؟ بالکل، مطلب اگر ہم چھوٹے پیمانے پر فصل اگائیں گے تو کائنات بڑے پیمانے پر ہماری نقل کرے گی۔ ہاں، یہی مطلب ہے۔ بالکل، یہ نقل کے اصول پر مبنی جادو ہے۔ قدیم ذہن کے لیے ایک چیز کی علامت اور وہ چیز خود، دونوں میں گہرا تعلق تھا۔ اچھا۔ اس لیے ایٹس کی موت اور پنرجنم کا پورا تہوار دراصل فطرت کی زرخیزی کو یقینی بنانے کے لیے ایک بڑے پیمانے پر کیا جانے والا جادوئی عمل تھا۔ تو وہ صرف کہانی نہیں سنا رہے تھے، وہ کائنات کو وہ کرنے پر مجبور کر رہے تھے جو وہ چاہتے تھے۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو یہ دیوتا کی کہانی اور اس کی رسومات تھیں، لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کہانی صرف مندروں تک محدود نہیں تھی۔ کچھ لوگ اس کہانی کو اپنے جسم پر جیتے تھے۔ یہ ہمیں باب 36 پر لاتا ہے، ایٹس کے انسانی نمائندے، چیپٹر 36 ہیومن ریپرزینٹیٹیوز آف ایٹس۔ جی، یہ ایٹس کے پجاری تھے جنہیں گالی کہا جاتا تھا۔ وہی جن کا آپ نے پہلے ذکر کیا؟ جی، وہ صرف عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے دیوتا کی کہانی کی براہ راست جسمانی تقلید کرتے تھے۔ خود کو خسی کرنے کا عمل دیوتا کے افسانے کو اپنے جسم پر زندہ کرنے کے مترادف تھا۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک شدید عمل ہے۔ اس کے پیچھے اصل سوچ کیا تھی؟ وہ اپنی زندگی پیدا کرنے کی صلاحیت کو قربان کر رہے تھے؟ کس لیے؟ یہاں ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ یہ پجاری اپنی زرخیزی قربان کر رہے تھے تاکہ کائنات کی زرخیزی کو یقینی بنا سکیں۔ مطلب ایک طرح کا ذاتی خاتمہ، اجتماعی بقا کے لیے؟ بالکل، ایسا کر کے وہ اپنی انسانی شناخت کو ختم کر کے خود کو زرخیزی کی عظیم دیوی سائبل کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے تھے اور ایٹس کے زندہ نمائندے بن جاتے تھے۔ تو یہ ہمیں ان دوسرے کرداروں کی یاد دلاتا ہے جن پر ہم بات کر چکے ہیں، جیسے نیمی کا لکڑی کا بادشاہ۔ کیا ان میں کوئی تعلق ہے؟ بالکل، یہ ایک آلوہی روح کے انسانی نمائندے کے وسیع تر تصور کا حصہ ہے۔ جہاں لکڑی کے بادشاہ کو اپنی جان قربان کرنی پڑتی تھی، وہیں خالی پجاری اپنے وجود کا ایک حصہ قربان کرتے تھے۔ جی، وہ ایک علامتی اور جزوی موت کے ذریعے دیوتا کا مستقل نمائندہ بننے کی ایک حالت تھی۔ یہ عقائد اور رسومات اتنی ڈرامائی ہیں، کیا یہ صرف فرجیا تک ہی محدود رہیں یا کہیں اور بھی پھیلے؟ یہ ہمارا اگلا موضوع ہے، باب 37 مغرب میں مشرقی مذاہب، چیپٹر 37 اورینٹل ریلیجنز ان دی ویسٹ۔ نہیں، یہ صرف فریجیا تک محدود نہیں رہیں۔ ایٹس اور عظیم ماں سائبل کی پوجا رومی سلطنت میں بہت مقبول ہوئی۔ اچھا؟ اور آخر کار روم میں اسے ایک سرکاری مذہب کا درجہ مل گیا۔ اس طرح یہ ڈرامائی مشرقی رسومات مغربی دنیا کے مرکز تک پہنچ گئیں۔ اور یہاں تہوار کی تاریخیں بہت اہم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ ایٹس کا جی اٹھنا 25 مارچ کو منایا جاتا تھا۔ یہ تاریخ تو مسیحی تہوار ایسٹر کے بہت قریب ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایک بہت بڑی بحث کا موضوع تھا۔ 4ویں صدی کے ایک عیسائی مصنف نے اس مماثلت کا ذکر کیا، جس پر عیسائیوں اور غیر عیسائیوں میں شدید بحث چھڑ گئی۔ کیسی بحث؟ غیر عیسائی دعویٰ کرتے کہ مسیح کا جی اٹھنا دراصل ایٹس کی کہانی کی نقل ہے، جبکہ عیسائی اس کے برعکس کہتے تھے کہ شیطان نے جان بوجھ کر سچے واقعے کی نقل تیار کی تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے۔
ایک منٹ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسٹر کی تاریخ کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہو سکتا ہے تاکہ ایک پرانے دیوتا کے تہوار کا مقابلہ کیا جا سکے؟ یہی دلیل دی جاتی ہے۔ یہ تو کرسمس کی 25 دسمبر والی بحث کی طرح لگتا ہے۔ بالکل، متن میں یہی دلیل دی گئی ہے۔ جس طرح کلیسا نے 25 دسمبر کو مسیح کی پیدائش کا دن اس لیے منتخب کیا تاکہ غیر عیسائیوں کے تہوار ناقابل شکست سورج یا سال انوکٹس کی مقبولیت کو کم کیا جا سکے۔ اسی طرح ایسٹر کے ساتھ بھی کیا گیا۔ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ایسٹر کی تاریخ کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد ایٹس اور دیگر مر کر زندہ ہونے والے دیوتاؤں کے پیروکاروں کو اپنی طرف راغب کرنا تھا، جن کے تمام بڑے تہوار بہار کے موسم میں ہوتے تھے۔ ایک طرح کی روحانی مارکیٹنگ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو فریجیا اور روم سے اب ہم ایک اور قدیم تہذیب کی طرف چلتے ہیں۔ جی، مصر کی طرف۔ اب بات کرتے ہیں مصر کے اوسیرس کی۔ ماخذ میں یہ ہے باب 38، اوسیرس کا افسانہ یعنی دا میتھ آف اوزائرس۔ وہ اس مرنے اور جی اٹھنے والے دیوتا کے نمونے میں کیسے فٹ ہوتا ہے؟ اوسیرس شاید اناج کے دیوتا یا کارن گاڈ کی سب سے بہترین اور مکمل مثال ہے۔ اس کی پوری کہانی، اس کی رسومات اور اس کی عبادت ہزاروں سال تک مصری تہذیب کے مرکز میں رہی۔ اور اس کا ہر پہلو زراعت سے جڑا ہوا تھا۔ بالکل۔ ہم سب نے اوسیرس کا نام سنا ہے، لیکن اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ یہ صرف کھیتی باڑی سے متعلق تو نہیں ہوگی، اس میں یقیناً کوئی ڈرامہ بھی ہوگا۔ اس میں بہت بڑا ڈرامہ ہے۔ اوسیرس ایک مہربان بادشاہ تھا جس نے انسانوں کو تہذیب سکھائی۔ اس کا بھائی سیٹ، جو شر کا دیوتا تھا، اس سے حسد کرتا تھا۔ ہمیشہ ایک حاسد بھائی ہوتا ہے۔ جی، تو سیٹ نے ایک سازش کے ذریعے اوسیرس کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے پورے مصر میں بکھیر دیے۔ او خدایا! اوسیرس کی وفادار بیوی اور بہن آئسس نے پورے ملک میں سفر کر کے اس کے جسم کے تمام ٹکڑے جمع کیے، انہیں جوڑا اور اپنے جادو سے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ لیکن وہ مکمل طور پر واپس دنیا میں نہیں آیا ہے نا؟ نہیں، وہ زندہ تو ہوا، لیکن زمین پر حکمرانی کے لیے نہیں۔ وہ عالم ارواح کا بادشاہ بن گیا، جہاں وہ مرنے والوں کا انصاف کرتا تھا۔ تو وہ موت پر فتح اور ابدی زندگی کی علامت بن گیا۔ بالکل۔ تو اس عظیم کہانی کو مصری اپنی سالانہ رسومات میں کیسے ڈھالتے تھے؟ ان کا تہوار کیسا ہوتا تھا؟ اوسیرس کا مرکزی تہوار بنیادی طور پر بوائی کا تہوار تھا۔ اس کی سب سے اہم رسم میں مٹی اور اناج کے بیجوں سے اوسیرس کا ایک پتلا تیار کیا جاتا۔ مٹی اور اناج سے؟ جی، پھر اس پتلے کو مکمل تدفین کی رسومات کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا، بالکل اسی طرح جیسے بیج بویا جاتا ہے۔ تو یہ پھر وہی ہمدردانہ جادو ہے؟ دیوتا کو دفن کرنے کا مطلب ہے کہ فصلیں اچھی اگیں گی؟ جی، یہ اس کا ایک پہلو تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جس طرح اناج کا یہ پتلا زمین سے پھوٹے گا، اسی طرح اوسیرس بھی نئی فصل کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوگا اور ملک میں خوشحالی آئے گی۔ لیکن آپ نے کہا یہ صرف ایک پہلو تھا؟ جی، اس کی ایک اور زیادہ گہری تہ بھی تھی۔ وہ کیا تھی؟ اناج سے بنے یہی پتلے فرعونوں اور عام لوگوں کی قبروں میں بھی رکھے جاتے تھے۔ قبروں میں؟ کیوں؟ کیونکہ جب قبر کے اندھیرے میں ان بیجوں سے کونپلیں پھوٹتی تو یہ مردوں کے لیے روحانی لافانیت اور پنرجنم کی حتمی علامت سمجھی جاتی تھیں۔ واہ! یہ صرف فصلوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہر انسان کی روح کی بقا کے لیے تھا۔ مصریوں کے لیے اناج کا چکر اور انسانی روح کا سفر ایک ہی کہانی تھے، جس کا ہیرو اوسیرس تھا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایٹس اور اوسیرس اگرچہ فریجیا اور مصر کی مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھتے تھے، دونوں فطرت کی روح اور موت و حیات کے اس ابدی چکر کی نمائندگی کرتے ہیں جو ہماری دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ جی، اور ان کی کہانیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ قدیم انسان نے اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے اور اس پر اثر انداز ہونے کے لیے کس طرح افسانوں اور جادو کا استعمال کیا۔ بالکل۔ اور اس پر ایک آخری سوچ یہ ہے کہ کسی دیوتا کا لوگوں کے لیے مرنا، دوبارہ جی اٹھنا اور علامتی پنرجنم کے یہ تصورات محض الگ تھلگ کہانیاں نہیں ہیں۔ یہ ایک گہرا پیٹرن ہے۔ جی، یہ انسانی عقیدے میں ایک گہرا اور مستقل نمونہ تشکیل دیتے ہیں جو ان کے اصل سیاق و سباق سے کہیں آگے کی کہانیوں اور مذاہب میں گونجتے ہیں۔ یہ قدیم سوچ کہ نئی زندگی کے لیے قربانی اور موت ضروری ہے، آج بھی ہماری کہانیوں اور دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ کو کس طرح متاثر کرتی ہے۔
آج ہم ایک بار پھر دی گولڈن باوے کی دنیا میں گہرائی سے اتر رہے ہیں۔ جی ہمارے سامنے اس کتاب کے کچھ بہت ہی دلچسپ باب ہیں جو قدیم دیوتاؤں اور ان سے جڑی رسومات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اور یہ کہانیاں ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیں گی کہ ہزاروں سال پہلے کا انسان اپنے آس پاس کی دنیا کو، خاص طور پر فطرت کے ان چکروں کو کیسے دیکھتا تھا۔ بالکل۔ آج کی ہماری گفتگو کا مرکز دو بہت ہی اہم کردار ہوں گے۔ ایک طرف مصر کے دیوتا اوسیرس ہیں اور دوسری طرف یونان کے ڈایونیسس۔ بظاہر تو یہ دو بالکل الگ الگ ثقافتوں سے ہیں۔ جی، لیکن فراہم کردہ ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کہانیاں میں گہری مماثلت ہے۔ دونوں کا تعلق زرخیزی سے، موت سے اور پھر دوبارہ جی اٹھنے کے تصورات سے ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسا کیوں تھا۔ بہت خوب، تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی گستھیاں سلجھاتے ہیں۔ چیپٹر 39 سے شروع کریں گے جس کا عنوان ہے اوسیرس کی رسومات۔ جی ٹھیک ہے، تو چیپٹر 39 دی ریچول آف اوسائرس، اس باب کے مطابق اوسائرس سے جڑا سب سے اہم تہوار کون سا تھا اور اس میں کیا خاص بات تھی؟ اچھا، تو اس سے متعلق سب سے بڑا سالانہ تہوار اس کی موت اور پھر اس کے دوبارہ زندہ ہونے کا جشن تھا۔ جشن؟ موت کا جشن؟ جی، یہی تو دلچسپ بات ہے۔ یہ قدیم مصری کیلنڈر کے مطابق خویا کے مہینے میں منایا جاتا تھا، اور اصل میں یہ کوئی سوگ کا تہوار نہیں تھا، بلکہ بنیادی طور پر یہ فصل بونے کے موسم کا جشن تھا۔ فصل بونے کا جشن اور اس کا ایک دیوتا کی موت سے کیا تعلق؟ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ اس کی رسومات کیسی ہوتی تھیں؟ یہی تو اس کی سب سے منفرد بات ہے۔ اس تہوار کی مرکزی رسم میں مٹی اور اناج، خاص طور پر جو یا گندم، ان کو ملا کر اوسائرس کا ایک پتلا بنایا جاتا تھا۔ اچھا، پھر اس پتلے کو ایک باقاعدہ میت کی طرح کفن پہنا کر اور پوری شاہی شان و شوکت کے ساتھ جنازے کی تمام رسومات ادا کر کے زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک منٹ، وہ اناج سے دیوتا کا پتلا بنا کر اسے دفن کرتے تھے؟ کیا یہ صرف ایک علامتی عمل تھا یا ان کا واقعی یہ ماننا تھا کہ اس سے فصل پر کوئی اثر پڑے گا؟ یہ صرف علامتی نہیں تھا، مطلب یہ ان کے عقیدے کا مرکزی حصہ تھا۔ اس کے پیچھے ہمدردانہ جادو یعنی سمپتھیٹک میجک کا اصول کام کر رہا تھا۔ سمپتھیٹک میجک؟ جی، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح دیوتا کا یہ اناج بھرا جسم زمین میں مرے گا اور پھر اناج کے پودوں کی شکل میں دوبارہ زندہ ہوگا، بالکل اسی طرح زمین میں بوئے گئے بیج بھی نئی فصل بن کر جی اٹھیں گے۔ واہ، تو یہ صرف دعا یا عبادت نہیں تھی، بلکہ ایک قسم کی جادوئی انجینئرنگ تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح ہم اپنے دیوتا کو دفنا کر زندہ کر رہے ہیں، اسی طرح اے فطرت تم بھی ہماری فصلوں کو اگاؤ۔ یہ تو انسان کی فطرت پر قابو پانے کی ایک زبردست کوشش ہے۔ بالکل درست۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ غالباً یہ رسم شروع میں بہت سادہ تھی۔ شاید ہر مصری کسان اپنے کھیت میں چھوٹے پیمانے پر اسے دہراتا تھا۔ بہت بعد میں جا کر جب پروہتوں نے اسے اپنایا تو یہ مندروں کی ایک بڑی، شاندار اور باقاعدہ رسم بن گئی۔ اچھا، اور کیا یہ رسم صرف کھیتوں تک ہی محدود تھی یا اس کا کوئی اور مقصد بھی تھا؟ اس کا ایک اور بہت گہرا مقصد بھی تھا۔ اسی طرح کے اناج سے بھرے پتلے، جنہیں کارن ممیز بھی کہا جاتا ہے، وہ امیر اور شاہی خاندان کے لوگوں کی قبروں میں بھی رکھے جاتے تھے۔ قبروں میں؟ جی، یہاں مقصد فصل اگانا نہیں تھا، بلکہ مردے کی روح کو لافانی زندگی بخشنا تھا۔ عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح اوسیرس موت کے بعد جی اٹھا تھا، اسی طرح اس پتلے کی بدولت مرنے والا شخص بھی دوسری دنیا میں نئی زندگی پائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہم چیپٹر 40 دی نیچر آف اوسائرس کی طرف آتے ہیں۔ ان رسومات کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ اوسیرس بنیادی طور پر اناج کا دیوتا تھا، یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں اناج کی روح۔ کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اس کے کردار کا سب سے بنیادی پہلو یہی تھا۔ وہ اناج کی مجسم شکل تھا۔ وہ فصل کی طرح ہر سال پیدا ہوتا، جوان ہوتا اور پھر کٹائی کے وقت مر جاتا، اور اگلے سال پھر بیج سے جی اٹھتا۔ خویاک کے مہینے کا تہوار اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ لیکن کیا یہ عجیب نہیں کہ ایک دیوتا جو اتنا طاقتور ہے، اسے ہر سال مرنا پڑتا ہے؟ عام طور پر تو ہم دیوتاؤں کو لافانی سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اوسائرس کے معاملے میں اس کی طاقت اس کی لاپانائیت میں نہیں، بلکہ اس کے بار بار جی اٹھنے میں تھی۔ اس کی موت ایک المیہ نہیں، بلکہ ایک ضروری عمل تھا۔
جس کے بغیر نئی زندگی ممکن ہی نہیں تھی۔ یعنی اگر اناج کا بیج زمین میں مرے گا نہیں تو پودا کیسے بنے گا؟ بالکل، اس کی یہ کمزوری یا موت ہی دراصل اس کی سب سے بڑی طاقت تھی، جو پوری مصری تہذیب کی زندگی کی ضمانت تھی۔ یعنی اس کی فطرت کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیوتاؤں کے روایتی تصور سے ہٹ کر سوچنا ہوگا۔ اس کی کہانی صرف اس کی نہیں بلکہ ہر اس بیج کی کہانی ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے۔ یقیناً، مٹی اور اناج سے بنا وہ پتلا جسے دفنایا جاتا تاکہ وہ فصلوں کے ساتھ دوبارہ جی اٹھے، یہ اس کے پورے کردار کا خلاصہ ہے۔ یہ صرف ایک دیوتا کی پوجا نہیں تھی، بلکہ زندگی، موت اور دوبارہ جنم کے اس عظیم چکر کو سمجھنے کی ایک کوشش تھی۔ اب اوسیرس کی کہانی اس کی بیوی آئسس کے بغیر ادھوری ہے۔ تو آئیے چیپٹر 41 آئسس کی طرف چلتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ صرف اوسیرس کی بیوی ہی نہیں تھیں، بلکہ خود بھی ایک بہت طاقتور اور چالاک دیوی تھیں۔ بلا شبہ آئسس کی طاقت اور ذہانت کا اندازہ اس مشہور کہانی سے ہوتا ہے جس میں اس نے دیوتاؤں کے بادشاہ سورج دیوتا را کا خفیہ نام حاصل کر لیا تھا۔ خفیہ نام؟ جی، قدیم مصر میں یہ عقیدہ بہت پختہ تھا کہ ہر شخص یا دیوتا کا ایک خفیہ نام ہوتا ہے اور اس نام میں اس کی تمام طاقت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر کسی کو وہ نام معلوم ہو جائے تو وہ اس ہستی پر مکمل اختیار حاصل کر سکتا ہے۔ تو کائنات کے سب سے بڑے دیوتا را کا خفیہ نام آئسس نے اسے حاصل کیسے کیا؟ یہ تو ناممکن لگتا ہے۔ کہانی کے مطابق آئسس نے ایک بہت ہی چالاکی سے منصوبہ بنایا۔ اس وقت را بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور کمزوری کی وجہ سے اس کے منہ سے تھوک ٹپکتا رہتا تھا۔ آئسس نے چپکے سے اس کے تھوک کو زمین سے اٹھایا، اسے مٹی میں گوندا اور اس سے ایک زہریلا سانپ بنا دیا۔ کیا؟ جی، اور پھر اس نے وہ سانپ اس راستے پر رکھ دیا جہاں سے را روز گزرتا تھا۔ او واو! یعنی اس نے دیوتا کے اپنے ہی وجود کے ایک حصے کو اس کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ یہ تو کسی شاطرانہ سیاسی کھیل جیسا لگتا ہے نا؟ بالکل۔ جب را وہاں سے گزرا تو سانپ نے اسے ڈس لیا۔ زہر اتنا شدید تھا کہ را جیسا عظیم دیوتا بھی تڑپ اٹھا۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا اور زہر آگ کی طرح اس کے جسم میں پھیل گیا۔ اس نے مدد کے لیے تمام دیوتاؤں کو پکارا، لیکن کوئی بھی اس زہر کا توڑ نہ جانتا تھا۔ کیونکہ وہ خود را کی طاقت سے بنا تھا۔ جی بالکل۔ تو پھر آئسس میدان میں آئی ہوگی اپنی شرط کے ساتھ؟ جی ہاں، جب را تکلیف سے بے حال تھا تب آئسس اس کے پاس آئی اور کہا، میں آپ کو ٹھیک کر سکتی ہوں، لیکن صرف ایک شرط پر، آپ کو مجھے اپنا سب سے خفیہ نام بتانا ہوگا۔ را نے پہلے تو بہت انکار کیا، لیکن آئسس اپنی ضد پر اڑی رہی۔ اور آخرکار دیوتاؤں کے بادشاہ کو جھکنا پڑا۔ آخرکار جب درد ناقابل برداشت ہو گیا تو را راضی ہو گیا۔ اس نے اپنا خفیہ نام آئسس کے کان میں نہیں بتایا، بلکہ جادوئی طریقے سے اپنے سینے سے نکال کر براہ راست آئسس کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اچھا، اور جیسے ہی نام منتقل ہوا، آئسس نے ایک طاقتور منتر پڑھا اور زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اس لمحے سے آئسس دیوتاؤں اور انسانوں کی دنیا میں سب سے طاقتور جادوگرنی بن گئی۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اب ہم چیپٹر 42 اوسائرس اینڈ دی سن کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے اب تک اوسائرس کو زمین، زراعت اور اناج کا دیوتا سمجھا ہے، تو پھر سورج کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟ یہ دونوں تو بالکل مختلف چیزیں لگتی ہیں۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ بظاہر ان میں کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن قدیم مصریوں نے ان دونوں کے درمیان ایک بہت گہرا اور پیچیدہ تعلق قائم کر رکھا تھا، اور یہ تعلق اکثر بادشاہ یا فرعون کی شخصیت کے ذریعے جوڑا جاتا تھا۔ بادشاہ کے ذریعے؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، مصری فرعون کو سرکاری طور پر را کا بیٹا کہا جاتا تھا، یعنی وہ سورج دیوتا کی اولاد تھا۔ جی، لیکن ساتھ ہی ہر فرعون کو ہورس کا زمینی اوتار بھی مانا جاتا تھا، اور ہورس کون تھا؟ اوسائرس کا بیٹا۔ اوسائرس کا بیٹا اور وارث؟ جی، تو اس طرح بادشاہ بیک وقت شمسی نسل سے بھی تھا اور اوسیرس کے خاندان سے بھی۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا تھا۔ اچھا، تو بادشاہ کے کردار میں یہ دونوں طاقتیں اکٹھی ہو جاتی تھیں؟ یہ ایک بالواسطہ تعلق تھا، کیا کوئی براہ راست تعلق بھی تھا؟ جی ہاں، ایک براہ راست تعلق بھی تھا۔ مصری عقیدے کے مطابق سورج دن میں آسمان پر سفر کرتا تھا،
लेकिन रात को वो पाताल यानी अंडरवर्ल्ड में चला जाता था, जहां ओसिरिस की हुक्मरानी थी। ओह, इस लिहाज से ओसिरिस को रात का सूरज या पाताल का सूरज भी समझा जाता था। वो सूरज की वो शक्ल था जो अंधेरों से गुजरकर अगले दिन दोबारा तुलू होने की ताकत रखता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओसिरिस का दोबारा जिंदा होना सिर्फ फसलों के सालाना चक्कर की अलामत नहीं था, बल्कि सूरज के रोजाना तुलू होने की भी अलामत था। बिल्कुल। अब आप पूरी तस्वीर देख सकती हैं। कदीम मिस्रियों के लिए फितरत के तमाम बड़े चक्कर एक ही कायनाती निज़ाम का हिस्सा थे। चाहे वो सूरज का रोज़ाना का सफ़र हो या फिर फसलों का सालाना चक्कर, दोनों के पीछे एक ही उसूल कारफरमा था: मौत और उसके बाद दोबारा जन्म। हमने मिस्र में मौत और दोबारा जन्म के इस तसव्वुर को तफसील से देखा। अब ज़राए हमें यूनान की तरफ ले जाते हैं। चैप्टर 43, डायनासिस। डायनासिस को आमतौर पर शराब और जश्न का देवता समझा जाता है, लेकिन यहाँ इसका एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप सामने आता है, खास तौर पर इसका जानवरों से गहरा ताल्लुक। जी हाँ, डायनासिस की शख्सियत बहुत पेचीदा है। इसकी पूजा में इसे अक्सर दो खास जानवरों की शक्ल में जाहिर किया जाता था या उनसे मंसूब किया जाता था: बकरा और बैल। बकरा और बैल। जी, ये दोनों शक्लें इसकी फितरत के दो मुख्तलिफ लेकिन बहुत ताकतवर पहलुओं की अक्कासी करती हैं। पहले बकरे की बात करते हैं। उसे बकरे की शक्ल में क्यों पेश किया जाता था? बकरे के तौर पर डायोनिसिस का ताल्लुक फितरत की जंगली, बेलगाम और कद्र शरीर कुव्वतों से जुड़ता था। उसके साथ हमेशा जंगली और मस्त मखलूकात की एक टोली होती थी, जैसे पैन जो आधे इंसान और आधे बकरे थे, या सितार जो अपनी मस्ती और शरारतों के लिए मशहूर थे। इन सब में बकरे जैसी खुसूसियात थीं? जी, जैसे नोकीले कान या टांगें। ये सब फितरत की उस तवानाई की अलामत थे जिस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं। तो बकरे की शक्ल उसकी फितरत के आज़ाद और गैर मुहज़्ज़ब पहलू को जाहिर करती है। और बैल का क्या मतलब था? वो तो बकरे से बिल्कुल मुख्तलिफ जानवर है। बैल उसकी फितरत के दूसरे पहलू यानी जबरदस्त ताकत, बेलगाम कुव्वत और सबसे बढ़कर जरखेजी की अलामत था। बैल कदीम दुनिया में हमेशा से ही तौलीदी ताकत की एक बड़ी अलामत रहा है। अच्छा। डायनासिस को कई जगहों पर बैल के सींगों वाला या बैल की शक्ल वाला कहा गया है। इसकी पूजा करने वाले बाज़-औक़ात कच्चे बैल का गोश्त खाकर ये यकीन करते थे कि वो देवता की ताकत को अपने अंदर जज्ब कर रहे हैं। तो ये दोनों जानवर, बकरा और बैल, सिर्फ उसकी ज़ाहिरी शक्लें नहीं थीं, बल्कि इसकी अलूहियत का एक लाज़मी हिस्सा थे। बिल्कुल, ये जानवरों की शक्लें उसकी बुनियादी फितरत को जाहिर करती हैं, जो जरखेज़ी, बेलगाम तवानाई और फितरत से गहरे ताल्लुक पर मबनी थीं। ओसिरिस जहाँ तहजीब याफ्ता ज़राअत का देवता था, वहीं डायनासिस फितरत की इस खाम और जंगली ताकत का देवता था जो काबू से बाहर है। लेकिन दोनों की कहानी का मरकज़ एक ही था: जिंदगी जो मौत से निकलती है। तो ओसिरिस से लेकर डायोनिसिस तक इन कदीम देवताओं की रसूमात और दास्तानों का जायजा लेने के बाद हम क्या बड़ा नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि कदीम इंसान अपने इर्द गिर्द की दुनिया को एक ड्रामे के तौर पर देखता था, जिसमें जिंदगी, मौत, जवाल और दोबारा जन्म के किरदार बार बार आते थे। और ये देवता उस ड्रामे के अदाकार थे। जी, उन देवताओं की कहानियां दरअसल फितरत के इसी ड्रामे को समझने और उसमें अपना किरदार अदा करने की कोशिश थी। चाहे वो ओसिरिस की शक्ल में अनाज का उगना हो, जो एक मुनज़्ज़म चक्कर है, या डायोनिसिस की जानवरों वाली फितरत, जो फितरत की बेकाबू कुव्वत की अक्कासी करती है, ये सब जिंदगी के इसी बुनियादी तसलसल की मुख्तलिफ शक्लें थीं। और इस पर गौर करने के लिए ख्याल ये भी है कि क्या आज के जदीद दौर में भी हम उन कदीम नमूनों से पूरी तरह आज़ाद हो गए हैं? जब हम मौसमों की तब्दीली पर खुश होते हैं, बहार की आमद का जश्न मनाते हैं या फसलों की कटाई के त्यौहार देखते हैं, तो क्या हम लाशऊरी तौर पर उन्हीं हज़ारों साल पुराने अकायद और रसूमात की बाज़गश्त नहीं सुन रहे होते, जो फितरत के दोबारा जी उठने का जश्न मनाते थे?